اللهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سورہ نحل کی 9 آیت مقدسہ ہو گئی، یہ 10ویں آیت مبارکہ ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں آسمان و زمین کی تخلیق، انسان کی تخلیق، انسان کے لیے حیواناتوں کے مختلف فوائد، اور اینڈ میں آخری آیت یہ تھی کہ اللہ کے طرف جو ہے وہ سیدھا راستہ اور بیچ کا راستہ وہ اللہ تک افراط و تفرید سے جو خالی ہے وہ اسلام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹیڑھے راستے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے اور یہ شیطانی راستے ہیں، اور اس پر شیطان کھڑے ہوتے ہیں، بلاتے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اللہ اسی راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم پر ہم استقامت نصیب فرما۔ آج کے درس میں پھر وہی موضوع کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جانوروں سے ہٹ کر اب اللہ فرماتا ہے اور اللہ وہی ہے انزلہ جو برساتا ہے، من السماء ماء تمہارے لیے آسمان سے پانی، آسمان کے وَكُلُّ مَا فَوْقَكَ فَهُوَ السَّمَاء، جو آپ سے اوپر ہے وہ سما ہے، کہ آسمان سے پانی برساتا ہے تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مِنْهُ شراب، ان سے مشروب پینا، وَمِنْهُ شجر، اور ان سے درخت اور پودے، فِي تُسِیمُون، اور ان درخت اور پودوں میں پھر تم جانور چراتے ہو مختلف۔ اللہ فرماتے میں وہیں تو ہوں، دیکھ لینا ذرا کہ یہ تمہارے بت جن کو تم پوجتے ہو نا، ان میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ پانی برسانے کی طاقت ہے، نہ پودے اگانے کی طاقت ہے، نہ تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ ہاں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ آسمان نبوت یعنی حضور کے ذریعے قرآن حدیث کا پانی اتارا، اللہ اکبر، دونوں وہی ہے نا، وہی الہی ہے، ایک وہی جلی ہے اور ایک وہی خفی ہے۔ کتنا پیارا معنی کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان نبوت یعنی حضور کے ذریعے قرآن حدیث کا پانی اتارا، جس سے تمہیں ایمان نصیب ہوا، وہی نہ ہوتی تو ہم ایمان کہاں سے نصیب ہوتا؟ ہمارے اللہ کے درمیان اتنا مسافت ہے کہ وہاں تک ادراک عقل کوئی رسائی نہیں، ممکن بھی نہیں ہے۔ اسی کے ذریعے تمہیں ایمان بھی ملا، جو گویا تمہارے پینے میں کام آیا، یہ ایمانی دولت سے آپ لوگ سیراب ہو گئے، اور اعمال کے درخت بھی اس سے ہو گئے۔ کیا پیارا معنی کیا، دولت ایمان پانی، اور اس کے ذریعے وہی جلی وہی خفی سے پھر اعمال، کہ یہ اعمال ہے جن میں تمہاری رب کی رضا ہے، اور یہ کردار ہے جس میں تمہارے رب ناراض ہوتے ہیں، سب بتا دیے۔ تو کہتے ہیں اعمال اور ایمان کے یہ درخت اگے، ان اعمال کے درختوں سے تمہارے نفس بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جو تمہاری سواریاں ہیں نفس، اس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کے ذریعے کام کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ نفس ہمارا ہے نا کہ وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تمہارے جسم بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو نیکی میں لگائے رکھو، اور اس جسم کے شر سے پناہ بھی مانگو، یہ سب سے بڑا دشمن بھی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، بچوں کو کہتا ہوں، عوام کو کہتا ہوں کہ سب سے مشکل ڈرائیونگ کس کی ہے؟ پہلے ایسے بتا دوں، بتاؤ ٹریکٹر کی ہے، گدھا گاڑی کی ہے،
جہاز کی ہے، ٹرین کی ہے، کس کی ہے؟ تو کوئی کیا بولتا ہے کہ میں نے بولا سب سے مشکل ڈرائیونگ جو ہے نا انسان کے اپنے نفس کی ہے. سب سے لائق بھائی کتنی مشکل ڈرائیونگ ہے کہ آنکھیں کیسے چلائیں گے، کانوں کا استعمال کیسے کریں گے، زبان کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، ذہن کا استعمال، اس پورے جسم کا استعمال اللہ کی بندگی میں کیسے کریں گے، کتنا مشکل ہے. اگر اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آنکھوں سے غلط نظریں، سماعت سے گانے بجانے، زبان سے گالی گلوچ، ہاتھ سے ظلم اور ستم، منہ سے حرام پیٹ میں ڈالا، تو یہ ایک سا ایکسیڈنٹ ہے، کسی ایمان ختم ہو جائے گا، ڈائریکٹ جہنم میں گیا. دنیاوی گاڑی چلا رہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتے جنت میں چلا گیا، شہید ہو گیا. شہید ہوتا ہے نا جب انسان گاڑی میں جاتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے. گاڑی چلا رہے ایکسیڈنٹ ہو گیا. لیکن جسم کا ایکسیڈنٹ جو ہے نا، زبان اور اعمال اور یہ جسم، یہ اللہ کی بندگی کے بجائے بت پرستوں میں لگا، بت پرستی میں لگا دیا، عدل اور انصاف کے بجائے ظلم اور ستم پہ لگا دیا، ذکر اور فکر کے بجائے گالیوں کے رلوچ میں لگا دیا، محبتوں کے پھیلانے کے بجائے تم نے نفرت اور فرقواریت میں لگایا. تو یہ ایک سا خطرناک ایکسیڈنٹ ہے کہ یوں سمجھے کہ تمہاری ڈرائیونگ تو نہیں کر رہا ہے، سوچ انسانیت نہیں ہے، یہ شیطان تمہاری ڈرائیونگ کر رہے ہیں. شیطان کے ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ 5 وقت کے سچے نمازی بن جائیں، پھر اس سے تم محفوظ رہو گے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو تمہارے نفس بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جو تمہاری سواریاں ہیں اور تمہارے جان و دل بھی ہیں. اور اسی سے پھر جو ہے تم پیتے ہو، کیونکہ کنووں کا پانی بھی بارش کے فیض سے ہے. اگر بارش نہ ہو تو کنویں وغیرہ خشک ہو جائیں، لہذا یہ حکم سارے جہاں کے لیے ہے. پانی بارش رک جب پورا پانی خشک ہو جائے گا. پہاڑوں میں جتنے چشمے ہوتے ہیں یہ سب افشار ہوتے ہیں، یہ خشک ہو جاتے ہیں. درخت پودے زمین خشک ہو جاتی ہے. دنیا کا نظام برباد ہو جاتا ہے. کس سے؟ جب بارش کو اللہ روک لیتا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کون ہے کہ پھر تمہیں پانی لے کے دے؟ اور اسی پودوں وغیرہ میں پھر تم چوپائے چراتے ہو. اگرچہ بارش سے تمام سبزے پیدا ہوتے ہیں، مگر چونکہ انسانوں کا عام نفع انہی درختوں سے ہے جس سے وہ خود کھائیں یا جانور کو چرائیں، اس لیے خصوصیت سے انہی کا ذکر ہوا. انہی کا تسیمون. اس پر انتہائی تفصیل مفسرین کرام نے لکھی ہیں کہ تسیمون یہ جانوروں کو چرانا اور جگانا، اسی سے ماخوذ ہے. الابل الصائمہ، جنگل کے خودرو گھاس چرنے والے اونٹ جو بغیر اگائے ہوئی قدرتی گھاس چرتے ہیں. قدرتی طور پہ میں نے کل اس پہ بحث کی کہ ہمارے ہاں یہی ہوتا تھا کہ صبح صبح جانور نکلتے تھے، شام کو واپس ایک الگ منظر ہوتا تھا. تو اللہ فرماتا ہے پھر اب ان چراگاہوں کا ذکر کرتا ہے کہ اس سبزہ اگاتا کون ہے؟ کیا اس میں تم نے بیج ڈالا تھا؟ ہاں. تو اس سے پہلے اللہ کریم نے حیوانوں کا ذکر فرمایا. ان کے ذکر سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے اپنے الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا، اور دوسرے انسان کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حیوانوں میں انسان کے لیے کتنے نعمتیں رکھی ہیں، ان کا ذکر فرمایا. اور اس جہاں میں حیوانات کے بعد جس مخلوق کو شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ نباتات ہیں. سو اللہ تعالیٰ حیوانات کے ذکر کے بعد نباتات کا ذکر کیا.
حیوانات بھی تمہارے لیے اور نباتات بھی تمہارے لیے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ اکبر کبیرہ. اس میں پھر تفصیل ہے، کافی تفصیل پہ مزید نہیں جاتے، مختصر آگے بڑھتے. یوم بے تو اگاتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے بھی اس پانی کے زیرے ازرع کھیت، و زیتونہ اور زیتون کے درخت، والنخیل اور کھجور کے درخت، والعناب اور انگور کے درخت عناب، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل. صوفیاء کے نزدیک شریعت ایمانی کھیتی ہے جس سے ایمانی زندگی قائم ہے. شرعی اعمال اس کھیت کے غلے اور دانے ہیں. طریقت ایمانی باغ ہے اور طریقت کے اعمال چلے وغیرہ اس باغ کے لذیذ میوے. یہ سب کچھ قرآن شریف سے ہیں. جس کا ماخذ قرآن و حدیث نہ ہو وہ گمراہی ہے. جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے حدیث مبارکہ ہے، اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے. ماخذ قرآن سے، لیکن اس تک رسائی اللہ والوں کی ہے. جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تکاثر عنہ افہام الرجال. علوم تو سب چیزیں تو یہاں ہیں، لیکن یہاں رسائی ہر کسی کو نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک ان پودوں، ان درختوں، ان پھلوں میں کیا ہے اللہ کی قدرت کی، اللہ واحد لا شریک ہونے کی نشانی ہے. کس کے لیے؟ جو دھیان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر رکھتے ہیں. اسے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ کھیت باغ سے افضل ہے. کھیت پہلے کس کا ذکر کیا؟ ہاں، ینبت لکم بھی زرعا، پانی کے ذریعے زراعت، کھیت اللہ اگاتا ہے. اور کھیتی باڑی کرنا باغبانی سے افضل ہے. کھیتی باڑی باغبانی سے، جس میں ہمیں پھل فروٹ ملتے ہیں، اس سے بہتر کیا ہے؟ کھیتی باڑی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کھیتی سے زندگی قائم ہے. اناج نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پھل فروٹ نہ ہو تو زندہ رہ سکتے. پھل فروٹ تو مزے کے لیے کھائے جاتے ہیں نا، اس سے زندگی قائم نہیں ہے. بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بعض چیز غیر ضروری. اب کہتے ہیں امامت کے لیے امام اگر کہے کہ میں پیسے لے کے امامت کروں گا تو بولے پیسے دو کہ امام رکھو، کیونکہ ضروری ہے نا کہ امام ہو، ضروری ہے. لیکن تراویح کے لیے قاری کہتے ہیں میں پیسے لوں گا تب تراویح پڑھاں گا، ورنہ نہیں. بولے نہیں پڑھاؤ، کیونکہ تراویح پڑھنا پیسوں سے ضروری نہیں ہے. خود امام کو بولو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے بھی تراویح ہو جائیں گی، وہاں ضروری نہیں ہے. تو وہاں پیسے نہیں دو گے. وہ بولے پیسے لوں گا، بولے نہیں فری میں پڑھاتے ہو ٹھیک ہے ورنہ جا. تو شریعت کی ہر بات میں کافی راز ہوتے ہیں. اب یہ ہر مسئلہ ہر کوئی نہیں جانتا. ہم امام کے لیے کچھ نہیں کرتے، حافظ کے لیے لگے رہتے ہیں، پھر اس کے لیے چندے. بھائی ایسے نہیں کرو یار، کیسے کریں؟ ہمارے بچے الحمدللہ جن کی ہم نے تربیت کی وہ کہتے سر جی ہم پیسوں والے نہیں ہیں. بس جیسے آپ نے سمجھایا نا، ہمیں پیسوں میں اب مزہ نہیں آتا. میں جہاں درس کے لیے جاتا ہوں الحمدللہ آپ کے دعاؤں سے، تو پہلے کہتا ہوں بھائی میں ان چیز کا قائل نہیں ہوں. نہ کھانے کا بندوبست کرو، نہ پینے کا بندوبست کرو. میرے نبی جب درس کے لیے طائف جا رہے تھے اللہ کی وجہ سے، تو کیا ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست تھا؟ گاڑی کا بندوبست تھا؟ ان بدبختوں نے عقائد و جان رحمت عالم پر پتھر برسائے. تو ہم جہاں جائیں بولے نہیں گاڑی بھی ہونی چاہیے اور حلوہ بریانی بھی ہونی چاہیے اور آتے وقت لفافہ بھی ہونی چاہیے. شرم کرو مولیوں، اتنا پیٹ بڑھ جائے گا، گردن بڑھ جائے گی. اللہ اتنا دیتے سب سے غیرت مند ہے. اسباب اللہ پیدا کرے، بھوک سے نہیں مرو گے. کیسے؟ اور وہ ہاتھ قرآن کے درس کے بعد پیسوں کے لیے ہاتھ کیسے بڑھیں گے یار؟ کہ میں نے اس لیے درس دیا تھا، میں نے اللہ کے وحدانیت، نبی کے رسالت، پیارے نبی کی شریعت کا پیغام اس لیے دیا تھا کہ میں 2 پیسے لوں. پیسے لینے کے بعد میرے زبان میں وہ طاقت رہے گی کہ میں فرعون کو فرعون کہوں، حرام خور کو حرام خور کہوں؟ یہ کہہ سکوں گا؟ کیونکہ میری آنکھیں جھک جائیں گی کہ میں تو ان لوگوں سے پیسے اور چندے لیتا ہوں. اور جب تو خود اپنا کھائے اپنا پیے اور اللہ کی رضا کے لیے دین کا پیغام پہنچاؤ گے، آپ کے گویائی میں قوت آئے گی. اللہ تعالیٰ اس میں قوت پیدا کرے گا، اس میں برکت پیدا ہوگی. لیکن پتہ نہیں ہم نے کیا سوچ رکھا. ہم نے سمجھا کہ بس بچہ آیا مجھے ٹیوشن پڑھے نہیں، کتنے پیسے دو گے؟ انا للہ و انا الیہ، ہر جگہ پیسے پیسے.
میں نے اتنی زندگی الحمدللہ بطور حدیث نعمت کہتا ہوں، ٹیوشن بھی پڑھائی ایک وقت تھا، سب امامت بھی کی، مدرسے، لیکن پیسو بھائی ٹھیک ہے، مدرس اگر دے سکتے ہو ٹھیک ہے فی سبیل اللہ، امامت اگر تعاون کر سکتے، میں کوئی فن خوان نہیں ہے، فی سبیل اللہ بس، جس اللہ نے پیدا کیا رزق دے گا، بھوک سے نہیں مارے گا۔ اللہ نے تمہیں قرآن میں یہ بتایا، تو مجھ سے ڈرنا تو سیکھو، میں وہاں سے رزق دوں گا، تمہارے گمان بھی نہیں، بھوک سے نہیں مرو گے۔ ضروری تھوڑی کہ میرے بینک بیلنس اور بنگلے اور گاڑیاں بنانی ہے۔ ہاں، انبیاء کی سنت تو یہی ہے نا، کہ کسی نے بولا گھر کیوں نہیں بناتے، بولا گھر تو وہ بناتے ہیں جو رہتے ہیں، ہم نے رہنا تھوڑی ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا کن پھر دنیا کا ان کا غریب نہ عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راستہ پار کرنے والا۔ ہم نے یہاں ماڑے سالا جوڑا ویتا سبا کوچکڑے آدم ربستے چپتا سسی گنا، مال کیوں بنا رہے ہو، کل کوچ کرو گے، ارے اتنا کافی ہے کہ گرمی اور بارش سے محفوظ رہو۔ زی پزے دی پا دنیا کڑی بنگلی جوڑے اور داخر دا پارا غم دا سفر نشتا۔ عبداللطیف سنیے، کہتے جگہ جگہ اے انسان تو نے دنیا میں محلات بنا لیے، زمین کو بھاری کر دیا، تو نے اتنے محلات بنا لیے، کیا آخرت کے لیے کوئی چھپرا بھی بنایا؟ آخرت کے لیے کوئی چھپرا بھی بنایا؟ وہاں کی فکر کرو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تمام۔ اللہ فرماتے یہ سب تمہارے لیے بندے، ارے تو ہمارے لیے ہے، تو ہماری بندگی کم از کم۔ علماء کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ لگے در بدر ٹھوکرے کھائے اور عوام کہیں کہ یہ چندہ خور۔ ارے عالم دین تمہیں اللہ نے سب سے بڑا طاقتور بنایا، آج عوام تمہارا مذاق اڑاتی ہے، وجہ کیا ہے کہ تو غیرت مند نہیں بنا، ورنہ کو عوام کے اندر یہ طاقت کہاں سے، یہ وہ تمہارے سامنے اپنی زبان کھولے، لیکن جب تم شریعت کے پٹلی سے اتر گیا تو اللہ نے تمہیں دنیا میں ذلیل کر دیا، تمہیں لوگوں کا غلام بنا دیا۔ تو بنگلے والوں کو دیکھ کے ان کے دروازے پہ جا کے دست کر دیتے ہو، وہ تمہارے در پہ آئیں گے، تو نہیں جا۔ اللہ والے جہاں بھی درخت کے نیچے بھی بیٹھ جاتے تھے نا، وہاں پہ دنیا بات کر لیتے تھے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھ لینا کیا زندگی میں سرور ہے۔ رب فرماتا ہے یہ سب تمہارے لیے ضرور ہے، تمہارے بن کر تو دیکھو، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ کریم نے کھیتی باڑی کرنا باغبانی سے افضل، کیونکہ کھیتی سے زندگی قائم ہے، باغ سے لذت اور مزے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے کھیت کا پہلے ذکر فرمایا۔ دوسرا یہ کہ زیتون، کھجور اور انگور دوسرے میووں سے افضل ہیں، اس لیے ان کو خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ تیسرا ہے کہ دنیا میں رب نے سارے پھل پیدا نہ فرمائے، سارے پھل تو جنت میں ہی ہوں گے، کل ثمرات، یہ تو وہاں پہ ہوں گے۔ ہاں، کیا پھل ہوں گے عبداللطیف، کیا مزے کے پھل ہوں گے، اللہ مرزقنا یا رب۔ اللہ نے خوشیاں جو ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت میں رکھی۔ انسان تو دنیا میں خوشیاں تلاش نہ کر، دنیا میں ہر کوئی پریشان رہے گا، بادشاہ گدھا سے زیادہ پریشان ہے، دولت مند غریب سے زیادہ پریشان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت میں سکون ہے، سکون نہیں ہے بھائی، ہر کوئی پریشان اپنی اپنی جگہ۔ ہائے ہائے، سارے پھل جنت میں ہی ہوں گے، دنیا میں ہر پھل میں سے بعض پیدا فرمائے، اس لیے من کل ثمرات فرمایا گیا۔ چوتھا یہ کہ فقط ذکر سے فکر افضل ہے، فکر سے انسان ولی بن جاتا ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ عقل مندوں کا ذکر 190 سے سورہ آل عمران میں یہ ذکر ہے کہ عقل مند یہ بولو گے، وہاں سے پھر 5 آیات لگاتار کیا اللہ والوں کا ذکر ہے۔ کیا بات ہے۔ رب فرماتے ہیں انسان وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ رات اور دن بھی تمہارے لیے۔ یہ رات ہمیں کیا ضرورت ہے کہ رات کو پیدا کرے دن کو پیدا کرے، اللہ صمد ہے۔ اللہ کریم آگے پڑھیں گے سورہ قصص میں، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 71 تا 73 میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے انسانوں بتاؤ
اگر اللہ کریم اس دنیا میں اگر کر دیتا رات کو قیامت تک لمبی رات کو دن ہی نہ ہوتا تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاء، کوئی غیر اللہ ہے، کوئی اللہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا ہے کہ تمہارے لیے دن کو پیدا کرتا، میں رات کرتا، ہے کوئی پاور کہ تمہارے لیے رات دن کو پیدا کرے؟ ہاں فلا تسمعون، تو پھر کن سنتے نہیں ہو، کیوں بات نہیں مانتے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ فرماتے اگر رات کو ختم کر دیتا اور دن ہی دن ہوتا قیامت تک تو بتاؤ ذرا، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ایسے مخلوق جو تمہارے لیے وہ رات کو پیدا کرتا جس میں تم سکون کرتے؟ کہاں سے رات کو تلاش کرتے؟ رات بھی نعمت، دن بھی نعمت، صبح بھی نعمت، شام بھی نعمت، سردی بھی نعمت، گرمی بھی نعمت۔ لیکن کہ انسان تو نے بولو سوچا ہے کبھی میرے خدائی میں کبھی سوچا ہے تو نے؟ اللہ اکبر۔ افلا تبصرون، تو پھر تم دیکھتے کیوں نہیں ہو اللہ کی قدرت کے نظارے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ کے رحمتوں میں سے یہ ہے کہ دن بھی تمہارے لیے اور رات بھی تمہارے لیے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں سکون کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فِي فَضْلِهِ، اور رات میں اور دن میں اللہ سے رزق حلال تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ کہ اللہ شکر ہے تو نے رات اور دن پیدا کی، ہمیشہ رات بھی تمہارے لیے خطرے کا باعث، ہمیشہ دن بھی تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا سارا نظام ہمارے لیے، رب کو ان کی حاجت نہ تھی تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لے۔ اللہ فرماتے یہ سب کچھ تمہارے لیے، اور تم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر تمہیں کائنات میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ فرشتوں کو نورانی مخلوق ہے لیکن تمہاری خدمت میں لگایا۔ رات دن پیچھے گزر گیا، 10 فرشتے صبح آتے ہیں تمہارے نگرانی پہ لگے رہتے ہیں، صبح کی نماز سے آ جاتے ہیں، عصر کی نماز تک ہوتے ہیں، عصر سے وہ چلے جاتے ہیں، پھر اور آتے ہیں۔ انسان تو نے کبھی سوچا کہ میں تمہاری کتنی حفاظت کرتا ہوں؟ سورج، رات اور دن تمہارے لیے، والشمس والقمر، کبھی سر اٹھا کے دیکھا کہ سورج کتنا بڑا نظام ہے، کتنا بڑا سیارہ ہے، کروڑوں خربوں فوائد۔ ابھی سائنس معلوم کر لے کہ سورج میں کتنے فائدے ہیں، کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ سورج نہ ہو کیا انسان زندہ رہ جائے گا؟ کیا یہ پودے، یہ سبزے، یہ ہو جائیں گے؟ آپ سورج سے ہٹ جائیں اتنی بیماریاں لگ جائیں گی کہ آپ گن بھی نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر بولے کہ بھائی سورج کے سامنے بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ۔ سورج کے اپنے فائدے، تمہارے لیے پھل پکاتا ہے، اگاتا ہے، یہ اللہ نے اس پہ لگا رکھا ہے کہ ٹیکس نہیں لیں گا۔ اللہ تعالیٰ ٹیکس نہیں لیتا، کرایہ نہیں لیتا، بجلی نہیں لیتا، بجلی فری۔ آج ہمارے سیور وہ سولر چل رہے ہیں، اللہ فرماتے فری۔ حکومت وقت تھوڑی سی بجلی دیتا ہے، 10 روپے کی بجلی دے بولو 100 روپے دے دو۔ وہ تو کوشش کر رہے ہیں کسی طرح غریب عوام کو ختم کر دے، یہی ہے نا ان کا مقصد۔ خود تو کوئی امارات میں، تو کوئی فرانس میں، تو کوئی یورپ میں بنگلے بنا رہے ہیں، ادھر نہیں دیکھ رہے کہ یہ غریب قیامت کے دن گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو بچ کے کدھر جاؤں گا۔ ارے اپنے عوام کے لیے سوچو، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ وہ رب فرماتا ہے شکر ہے ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ سورج کے روشنی پر کتنا ٹیکس لگاتے۔ بھائی یہ تو ہمارے کھال اتار لیتے۔ اچھا وہ پہ لگا دیے، ان پر پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ چلو روڈوں پر ٹیکس ہے یا اس پہ اس پہ تو انہوں نے خرچ کیا، تو سورج پہ کیا خرچ کیا؟ یہ ہمارے سانسوں پر بھی ٹیکس ہے، بولے تو اتنے میں سانس لیتا ہے، ہر سانس میں 1 روپیہ تو دے دو، یہ بھی تو بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں پر الگ کہ تمہارے آنکھوں کا لائسنس کا ہے، تو چلاتا رہتا ہے، یہ بھی تو گاڑی ہے۔ ابھی میں نے بولا مشکل گاڑی کیا ہے جسم ہے، تو بولے اس کا لائسنس کا ہے۔ وہ لائسنس تو بہرحال میں دوں گا،
جو درس میں بیٹھو کہ میں بولے گا اس کو میں نے لائسنس دیا بھائی یہ صحیح ہے یہ صحیح زندگی گزار سکتا ہے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ یہ زندگی گزار سکتا ہے. انہوں نے قرآن سنا ہے کہ دوسروں کے حقوق کیا ہے. یہ جانوروں کے حقوق بھی جانتا ہے اور حیواناتوں کے بھی، نباتاتوں کے بھی، انسانوں کے بھی، رات اور دن کے حقوق بھی جانتا ہے. اس اللہ کا شکر بھی ادا سکتا ہے. انہوں نے یار اللہ کا کلام سنا، یہ لائسنس ہے. والقمر سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامر اللہ کے حکم سے تمہارے تابع ہیں. یعنی چاند، تارے، سورج وغیرہ سب تمہارے خاطر اپنی ڈیوٹیاں اس طرح دے رہے ہیں کہ نہ کبھی تھکے نہ چھٹی لیں. خیال ہے کہ ان رات و دن چاند تاروں وغیرہ سے جیسے جسمانی زندگیاں وابستہ ہیں ایسے ایمانی زندگیاں بھی وابستہ ہیں کہ انہی سے روزے، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ ادا ہوتے ہیں. غرض کہ یہ ظاہری باطنی انعامات اپنے لیے ہوئے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. اللہ کریم فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے، عقل رکھتی ہے، سوچ بچار کرتی ہے. تو اسے 3 مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے لیکن عقل کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کے نزدیک وہی عقل اچھی ہے جو رب کو پہچانے پہچانے. جو عقل رب تک نہ پہنچائے وہ بے عقلی ہے. تیسرا ہے کہ علم طب، ریاضی وغیرہ اعلیٰ علوم ہیں، اگر ان سے رب کی قدرتوں میں غور کیا جائے تو بہت سارے فوائد ہیں. یہ سبق اتنا پیارا ہے نا کہ ساری رات پڑھتے رہیں، لیکن چونکہ لوگ تھک جاتے ہیں اس لیے آگے پھر مزید تمہیں کہ مختلف کلریں اور سمندر کے فوائد، یہ اللہ تعالیٰ اس میں اگر تفسیر کروں تو مہینہ گزر جائے گا کہ ایک ایک چیز میں کہ سورج، کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کے کیا ہے کہ تم بتوں کو پوچھتے ہو کیا ان کا بت سورج کو وہ چلاتے ہیں؟ یہ بت تو تم نے ابھی بنائے. کب سے یہ نظام کبریٰ چل رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سورج میں ہزاروں سال گزر گئے. کیا کبھی 1 سیکنڈ کا فرق آیا؟ ہم نے جو اپنے نصاب بنائے کیا اس میں کبھی ایسے ہوا؟ یہ جو اوقات وہ بنتے ہیں تو دیکھے یہ قدرت کے نظارے کہ انسان تو دیکھ لینا کہ خالق اور مالک معبود برحق صرف وہ ہے. تم نے اپنے لیے مشکل کشا بنا رہے کہ یہ لات اور یہ منات اور یہ اوزار، یہ فلاں، یہ ڈنگڑے پنگڑے، چھوڑو اس کو. اس اللہ کی بندگی کرو جس کی قدرت میں تمہاری سانسیں ہیں، تمہاری آنکھوں کا نور ہے، تمہارے کانوں کی سماعت ہے، تمہاری زبان میں قوت گویا یہ، تمہارے عقل میں سوچ اور تدبر کی قوت اللہ نے رکھی ہے. اس رب کی سے دعا ہے ہمیں اپنے بندگی کی توفیق عطا فرمائے پیارے نبی کی پیاری شریعت کے مطابق. یا اللہ حاضرین اور غائبین، سامعین ہیں، حاضرین ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما. قرآن کو سننے اور اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی سعادت مندی نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.